الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر لا تعداد اور انگن درود و سلام ہو. آپ کے آل اور آپ کے اصحاب کی بارگاہ میں اللہ کی لا تعداد رحمتوں کا نزول ہو. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی اور ہم اس وقت اس کی اور اس کے پیارے محبوب کی یاد میں یہاں حاضر ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہم کسی ڈیرے میں نہیں، کسی بازار میں نہیں، کسی دنیا دار کے پاس نہیں، بلکہ خود خالق کائنات کے پاس حاضر ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ مالک نے ہمیں یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آواز چھوڑ دی. تو آج کی یہ 11ویں شریف کی مجلس حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان ثواب اور آپ کی یاد میں آپ لوگوں نے اہتمام کیا، خصوصاً قبلہ استاد الحفاظ قاری محمد زمان اشرفی دامت برکاتہ العالیہ نے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پر رکھے اور اسی طرح ان کو دین مدین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، ایسی مجالس کے اندر حاضر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، اور کوئی ایسی بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں جس سے ہماری آخرت والی جو زندگی ہے، جو موت کے بعد والی زندگی ہے، وہ کامیاب ہو جائے. ایسی مجالس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو چند ایک باتیں آپ سے کریں گے، آپ کے گوش گزار آپ توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات ایسی ہو جو ہمارے دل پر لگ جائے اور ہماری یہ زندگی بھی بن جائے اور آخرت والی زندگی بھی بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کے اندر یہ بات واضح بتا دی کہ اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو کیسا ہو کر جانا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اپنے قرآن کے اندر۔ آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک شخص جسے بتایا جائے کہ تو نے اس وقت پاک پتن فلاں رستے پر نہیں جانا، یعنی اگر تو پاک پتن جا رہا ہے تو فلاں رستے پر نہیں جانا، رستے میں اس رستے پر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں لوٹ لیں گے، اور بندہ پھر بھی چلا جائے اسے ڈاکو لوٹ لیں گے، تو جو بتانے والا وہ کیا کہے گا؟ تجھے میں نے بتایا نہیں تھا، تجھے تو میں نے بتایا تھا کہ وہاں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا کہ اگر شیطان کے رستے پر چلو گے، میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر اگر نہیں چلو گے تو جس رستے پر بھی چلو گے وہاں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سے ڈاکو؟ شیاطین کی صورت میں، جو تمہیں لوٹ لیں گے اور ایسا لوٹیں گے کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ ساری کی ساری داؤ پر لگ جائے، وہ ساری کی ساری زندگی برباد ہو جائے۔ کسی شخص کا ڈاکو آ کر سارا مال لوٹ لیں جو اس نے زندگی بھر میں اکٹھا کیا ہو، کمایا ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو ساری کی ساری زندگی ہی برباد ہو گئی، کہ سارے کا سارا سب کچھ لوٹ گیا۔ ایسے ہی ہے جو پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے ہٹ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے پر نہ چلا، اسے شیاطین لوٹ لیں گے، ایسا لوٹیں گے کہ اس کی آنے والی ساری کی ساری زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ کون سی زندگی؟ یہ دنیا کی نہیں، یہ تو ہوگی وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ زندگی۔ آج اس کے متعلق کچھ بات کرنے کا ارادہ کیا کہ جب بندہ یہ دنیا گزار کر، یہ زندگی گزار کر اس جہان میں چلا جائے گا جس کو یوم القیامہ، قیامت کا دن کہا جاتا ہے، بدلے کا دن کہا جاتا ہے، آخرت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن وہ شخص، وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں رہے، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں رہے، شیطان کے طریقوں پر چلتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ قرآن حکیم نے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ جب اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یعنی اس دن جہنم لائی جائے گی، اللہ کے عرش کی بائیں جانب فرشتے جو ہیں انہوں نے 70,000 باگیں ڈالی ہوں گی جہنم کو، اور کھینچ کر لائیں گے عرش کی بائیں جانب۔ جب کھینچ کر لائیں گے عرش کی بائیں جانب، عرش کی کھبی سائڈ پر بائیں جانب، تو اس وقت ہر شخص جو ہے وہ نفسا نفسی کر رہا ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ کرا رہا ہوگا، ہر شخص تکلیف میں ہوگا، ہر شخص جہنم سے ڈر رہا ہوگا، لیکن صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امتی امتی کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تدبیریں کر رہے ہوں گے امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، باقی سارے کے سارے لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے کہ ہائے میری جان، ہائے میری جان، میں کیسے اپنی جان کو بچاؤں، آج میں کیسے بچاؤں اپنے آپ کو۔ لیکن محبوب کریم میرے اور آپ کے پیارے آقا اس وقت بھی پکار رہے ہوں گے یا امتی امتی امتی، میرے امتی کہاں ہے؟ آؤ میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اسی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم یہ پکار کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گی کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے اوپر حرام کیا ہوا ہے، آپ یہاں سے دور ہو جائیں ورنہ میں ٹھنڈی پڑ رہی ہوں، آپ یہاں سے میرے پاس سے چلے جائیں کیونکہ اللہ نے آپ کو مجھ پر حرام کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میری آگ ماند پڑ رہی ہے، میں ٹھنڈی پڑ رہی ہوں۔
اے اللہ کے نبی یہاں سے چلے جائے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے امتیوں کو پکار کر آپ کی شفاعت کر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو نبی، جو محبوب اس دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، جس دن سب بھول جائیں گے، جس دن کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ماں بھی کہے گی کہ میرے بچوں کو آگ میں ڈال دو، میرے بچوں کو جہنم میں پھینک دو، لیکن مجھے بچا دو، میں بچ جاؤں۔ باپ کہے گا کہ میں بچ جاؤں، بھائی سے دوڑے گا، ماں بیٹی سے دوڑے گی، لیکن اس دن بھی اگر کوئی ہستی کام آئے گی تو وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار جو اس دن کام آئیں گے، آج کیوں نہ ہم ان سے وفا کر لیں، آج ہم کیوں نہ ان کو منا لیں، آج ہم کیوں نہ ان کو راضی کر لیں۔ آج اگر ہم نے ان کو راضی کر لیا تو پھر یاد رکھو قبر میں بھی وہی کام آئیں گے، حشر میں بھی وہی کام آئیں گے۔ وہ تو اتنے لجپال نبی ہیں، وہ تو اتنے کریم نبی ہیں، اتنے وفا والے نبی ہیں، اتنے پیارے آقا ہیں کہ وہ تو جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی امتی پکار رہے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی یہی پکار رہے تھے، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مدارج النبوہ میں بھی اور خصائص الکبریٰ اور بھی بہت ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو قبر انور کے اندر لٹایا گیا، آپ کے مزار پر نور کے اندر لٹایا گیا، آپ کے لبۂ مبارکہ، ہونٹ مبارکہ حرکت کر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کان لگا کر سنا تو آواز کیا آ رہی تھی؟ رب اغفر لی امتی، اے اللہ میں تو جا رہا ہوں، میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ اس وقت بھی محبوب امت کو یاد کر رہے ہیں۔ جب دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور سجدہ فرمانے کے بعد سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں؟ ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ آئے تو پھر بھی امت، جاتے ہوئے بھی امت، لیکن آج امت کو سوچنا ہے کہ امت کہاں کھڑی ہے، آج ہم کس سے وفا کر رہے ہیں۔ محبوب کریم نے جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، کیا وہ نماز ہم ادا کرتے ہیں 5 وقت کی؟ کیا 5 وقت اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ ہم کیسے امتی ہیں کہ اپنے پیارے محبوب کو، ان کی آنکھوں کو نماز سے 5 وقت ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ محبوب کریم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب جہنم کو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ جہنم جب ان کے سامنے ہوگی لوگوں کے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، اس دن انسان سوچے گا، جب جہنم کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں؟ یعنی وہ اس وقت سوچے گا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت جب بندہ سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں نیکی کر لیتا، کاش میں اللہ کی فرما برداری کر لیتا، کاش میں اللہ کے محبوب کی فرما برداری کر لیتا، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت سوچنے کی جگہ نہیں ہے، اس وقت سوچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت سوچنے کا وقت نہیں ہے، سوچنے کا وقت اب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا، یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ جب تم جہنم کو دیکھو گے تو پھر تم کہو گے کہ کاش ہم کچھ کر لیتے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَىٰ، فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَىٰ، فرمایا کہ اس وقت پھر سوچنے کا وقت نہیں ہوگا، اب سوچو، اب موقع ہے، اب ہم سوچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب سوچیں تو سوچنے کا فائدہ ہوگا۔ اب سوچیں کہ اگر مجھے ابھی موت آ جائے، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں کہ اگر مجھے ابھی موت آ جائے، ہر بندہ اپنے لیے سوچے تو کیا میں جنتی بن چکا ہوں؟ کیا میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کا وزن ہونا ہے،
نیکیوں اور گناہوں کا وزن ہونا ہے. تو آپ اور میں سوچیں کیا میری نیکیاں میرے گناہوں سے زیادہ ہو چکی ہیں؟ جس چیز کا وزن ہونا ہے، آج ہم چیزیں تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں، دن میں سارا دن ہم چیزیں وزن کر کے لیتے ہیں، چینی بھی وزن کر کے لے رہے ہیں، گھی بھی ہر چیز وزن کر کے لیتے ہیں. تو جو کلو کا وٹا ہوتا ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو لیتے ہیں، یہ کام بھی لے لیتے ہیں. ایک بندہ کلو لینے گیا ہے. جب دنیا میں ہم اتنا انسان ہو کر اتنا حساب کرتے ہیں تو وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو رب ہے، اس کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے اور وہاں بھی میزان ہونا ہے، وہاں بھی حساب ہونا ہے، وہاں بھی نیکیاں اور برائیاں تولی جانی ہے. تو ذرا سوچ لیں، میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں کہ کیا اگر آج میں فوت ہو جاؤں تو میری نیکیاں میرے گناہوں سے زیادہ ہیں؟ یہ سوچیں، میں بھی سوچ لوں اور آپ بھی سوچ لیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سوچ دے گا کہ ذرا سوچیں کہ اگر ابھی فوت ہو جائے، کیونکہ ہر ایک نے مرنا ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں جس کا ارادہ ہے کہ میں نے نہیں مرنا، ہر ایک نے جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ صرف اور صرف اس دن صرف اور صرف کس نے باقی رہنا ہے؟ اللہ سبحانہ. ہر چیز نے فنا ہونا، ہم نے بھی جانا ہے. یہ سوچیں کہ اگر آج میں چلا جاؤں دنیا سے تو کیا میری اتنی نیکیاں ہیں کہ میرے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں گے؟ سمجھ گئے بات؟ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کو نقش کر لیں، روزانہ سوچا کریں. لیکن اس دن بندہ سوچے گا. آج اگر نہیں سوچو گے تو اس دن ضرور سوچے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ، اللہ فرماتا ہے وہ پھر سوچنے کا وقت نہیں ہے، وہ وقت سوچنے کا نہیں ہے. سوچو اب آگے. پھر بندہ اس دن کہے گا کیا؟ جب سوچے گا تو کہے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن انسان کہے گا کہ ہائے جیتے جی میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی. جب بیان ہو رہا ہو تو بیان خطبہ جو ہے سن رہا کوئی مطلب کر رہا ہو تو اس وقت ذکر و اذکار کرنا منع ہوتا ہے، سوائے کہ جب خاموشی کو اختیار کرے یعنی خطیب تو اس وقت سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن درمیان میں تسبیح پکڑ کے یا کوئی ذکر و اذکار کرنا منع. یہ مسئلہ مجھے یاد رکھیں. اچھا توجہ فرمائیں. تو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن بندہ کہے گا کہ کاش میں نے جیتے جی آگے کچھ نہ کچھ بھیجا ہوتا. اس دن بندہ یہ کہے گا. لیکن اس دن یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دن تو انسان پھر یہ بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یہ بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں ہوتا ہی نہ، مٹی میں مل چکا ہوتا. جب اس دن دیکھے گا نا کہ نیکیاں نہیں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، اللہ کے عذاب کے جب منظر دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ اس سے پہلے میں مٹی میں مل چکا ہوتا، میں مٹی ہوتا. اس دن یہ بھی کہے گا. لیکن اس دن کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے. اس بات کو ذرا غور سے توجہ سے سننے کے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے. اللہ نے ہمیں جہنم کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے جنت کے لیے. کس لیے بنایا ہے؟ مجھے بولے ذرا، جنت کے لیے. ہم کس کی اولاد ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی. کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو کہاں رکھا؟ جنت میں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو جو پہلا گھر دیا وہ کون سا دیا؟ جنت. پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے تو ہماری تو وہ وراثت ہے، ہمارا تو وہ گھر ہے. اب ہم نے ایسے کام کرنے، اپنے باپ کی فرما برداری اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری
کر کے ہم نے اسی گھر میں واپس جانا ہے جس گھر میں ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی گھر میں ہم نے واپس جانا ہے. اسی گھر میں ہم تب واپس جائیں گے جب ہم پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا رحیم و کریم ہے کہ دیکھیں ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے. کتنا لکھے جاتے ہیں؟ لیکن جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ کتنی رحمت کر رہا ہے. اللہ تو عدل کر ہی نہیں رہا, اللہ تو فضل ہی فضل کر رہا ہے, رحمت ہی رحمت کر رہا ہے کہ ہم ایک گناہ کریں تو گناہ کتنا ایک لکھا جاتا ہے, نیکی کریں تو ایک نہیں 10 لکھی جاتی ہے. کی ایک نیکی لیکن لکھ مالک 10 رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی ہم جنت میں نہ جائے ہو تو ہماری کم بختی ہے کہ دیکھو کہ ہم صرف اور صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 10 نیکی ہیں, ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو 10 نیکی ہیں, 10 رحمتیں, 10 درجات جنت میں بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے. ایک مرتبہ جو ہے ہم اللہ اکبر کہیں تو 10 نیکی ہیں. قرآن کا ایک لفظ پڑھیں, ایک حرف پڑھیں یعنی ایک لفظ صرف الف پڑھیں تو 10 نیکی ہیں, لام پڑھیں تو 10 نیکی ہیں, میم پڑھیں تو 10 نیکی ہیں. اتنا قرآن پاک کا ثواب اور اتنا ذکر و اذکار کا ثواب, پھر بھی بندہ اگر نہ کرے تو پھر بندے کی کم بختی ہے. تو اس لیے پیارے بھائیوں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو یوم 11ویں شریف جو منائی جاتی ہے یہ اسی لیے منائی جاتی ہے کہ اس دن بندوں کو یاد دلایا جائے. کم از کم مہینے بعد تو بندہ یاد کر لے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیا کرتے تھے کہ آپ مریدوں کو اکٹھا کرتے, اللہ کی مخلوق کو اکٹھا کرتے, ان کو اللہ سے دلاتے, ان کو آخرت یاد دلاتے, اللہ کی محبت کی باتیں سناتے, اللہ کے محبوب کی محبت کی باتیں سناتے, اور لوگ ان کی مجلس میں آ کر توبہ کرتے اور اللہ کے سچے بندے بن جاتے. ہمیں بھی اس مجلس میں 11ویں شریف کی مجلس جو قبلہ قاری صاحب کے اہتمام فرماتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے ان کا اہتمام فرمانے کا کہ ہم بھی آخرت کو یاد رکھیں, ہم بھی مقصد زندگی کو پہچان لیں. دیکھیں ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ محفل آپ کی مجلس ہے 11ویں شریف کی, تو آپ اپنی ایک کتاب میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, اس حدیث کو آپ بھی یاد کر لیں. آج کی 11ویں شریف کا لنگر, آج کی 11ویں شریف کا لنگر وہ حدیث پاک آپ یاد کر لیں. اگر وہ لنگر آپ نے لے لیا نا تو انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گا اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا. ایسا لنگر حضور غوث اعظم اپنی ایک کتاب میں غالباً الفتح الربانی کے اندر یا فیوز یزدانی کے اندر آپ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جو حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے, گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے اوپر دروازے بند کر لیتا ہے, اگر کہیں کمرے میں ہوتا ہے پردے لٹکا لیتا ہے, یا کہیں فصلوں میں چھپ جاتا ہے, یا وہاں گناہ کرتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا. گناہ کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں سے چھپ جاتا ہے جو میرے اور آپ جیسے ہیں, ان سے ڈر کر, ان کے شرم و حیا کی وجہ سے, یعنی لوگوں کے شرم و حیا کی وجہ سے, لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ چھپ جاتا ہے. جب چھپ کر گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کر ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تم نے اپنے جیسے بندوں سے بھی مجھے چھوٹا سمجھا, اپنی جیسی مخلوق سے بھی مجھے کم تر سمجھا کہ تو گناہ کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں سے چھپ گیا, اپنے جیسے لوگوں سے تم نے اتنا حیا کیا کہ ان سے چھپ گیا, اور میں تیرا مالک ہوں, خالق ہوں, رازق ہوں, میں نے تجھے بنایا ہے, تیرا رب ہوں, تو نے مجھ سے حیا ہی نہیں کیا اور مجھ سے چھپا ہی نہیں, میرے سامنے گناہ کر رہا. اب اس حدیث پاک کے مفہوم کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے سب سے بڑا جاننا ہے, ہر کائنات کی ہر چیز سے, کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے,
ہر چیز سے بڑا اس کو جاننا ہے کہ اگر ہم مخلوق کے سامنے گناہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ مخلوق سے شرم آتی ہے، مخلوق سے ڈر آتا ہے، تو سوچو ذرا یہ تو مخلوق ہمارے جیسی ہے، ہمارے جیسے بندے ہیں، ہم اس خالق سے شرم کریں جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس سے ہم کسی وقت چھپ ہی نہیں سکتے، اس سے شرم کریں، اس کا ڈر جو ہے وہ دل میں بٹھا لے۔ اگر یہ اللہ کا حیا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہم نے دل میں بٹھا لی تو یقیناً گناہوں والی زندگی ہماری چھوٹ جائے گی اور ہم اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کا جو لنگر آپ کی کتاب سے میں نے آپ کو دیا، اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے۔ جب کبھی بھی نفس گناہ پر ابھارے تو کیا کرنا ہے؟ یہ یاد کر لینا ہے کہ میں اپنے رب سے نہیں چھپ سکا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اس بات کو یاد کر لینا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں میں گھر کر گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم گناہوں والی زندگی سے نکل کر اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اب آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ مجلس جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کی مجلس ہے، یہ ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ حضور غوث پاک اپنی مجالس میں ذکر لوگوں کو کروایا کرتے، لوگوں کو اللہ کا ذکر دیا کرتے، تو ہم بھی ابھی ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا مقصد زندگی، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، اب پھر ذرا مختصر سا آپ کو عرض کر دیتے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا سن لیں اور اس کو سمجھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اس وقت کہاں ہے اور آگے ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو پیلے رنگ کا ڈبہ، مختصر وقت ہے تھوڑا ہے، میں تو اس لیے تھوڑا آپ کو مختصر وقت میں بتا دیتا ہوں۔ یہ پیلے رنگ کا ڈبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی صفات سے محبت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہو، کوئی جو ہے وہ میری عبادت کرنے والا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، ہمارے پیارے آقا کے نور کو بنایا۔ پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور ہم سب انسانوں کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نور سے بنایا۔ یہ جو آپ نیلے رنگ کا ڈبہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے روحوں کا جہان۔ کیا؟ روحوں کا جہان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو بنا لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سے ایک وعدہ لیا اور ایک ہمیں اختیار دیا، ایک وعدہ لیا اور ایک اختیار دیا۔ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کون سا لیا؟ جو کہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوچھا روحوں کے جہان میں، ابھی ہم جسم میں نہیں آئے تھے، روحیں اللہ تعالیٰ نے سب کی ایک ہی مرتبہ بنائی ہے، اور وہ روحوں کا جہان تھا، ساری روحوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک سب روحوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع فرما کر یہ فرمایا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری کی ساری روحیں خاموش ہیں، معلوم نہیں تھا کہ جواب کیا دینا ہے۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ نے جواب دیا، بلا اے اللہ، کیوں نہیں، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی تو میرا مالک و خالق ہے، تو ہی تو معبود ہے، تو ہی تو مقصود ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم ہمارے پیارے آقا نے جواب دیا، آخر الزمان نبی نے، تو آپ کے پیچھے سارے انبیاء، سارے اولیاء اور ہم جیسے گنہگاروں نے بھی جواب دیا، قالوا بلا، کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یا اللہ، جو یہ مقدس نورانی روح فرما رہی ہے، جو فرما رہے یہ، وہی ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔
اس دن بھی ہمارے آقا نے ہماری حاجت روائی فرمائی، اس دن بھی ہمارے آقا نے ہماری اس مشکل کو حل فرمایا۔ عالم اللہ کے اندر جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا بولنا ہے، تو جب ہم نے اللہ سے یہاں وعدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہاں ایک اختیار دیا کہ میں تمہیں ایک اختیار دیتا ہوں، یہ اختیار دے کر دنیا میں بھیجتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اختیار اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے پہلے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ اختیار جو ہے زمینوں کو، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کی طرف ارادہ فرمایا کہ زمینوں کو فرمایا کہ تم یہ اختیار لے لو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کو فرمایا کہ تم یہ اختیار لے لو، زمینوں کو فرمایا، پہاڑوں کو فرمایا یہ اختیار لے لو۔ زمینوں، پہاڑوں، آسمانوں نے کہا یا اللہ اگر یہ ہم اختیار لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اختیار تم لے لو گے، اگر اس اختیار کو تم صحیح استعمال کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے انعام دوں گا، اگر اس اختیار کو صحیح استعمال نہیں کرو گے تو پھر تمہیں سخت ترین عذاب دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک زمین، آسمان اور پہاڑ وغیرہ یہ روتے رہے کہ یا اللہ ہم سے یہ بھاری ہے، یا اللہ ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، یا اللہ مہربانی فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی طرف اللہ تعالیٰ انسانوں کو فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان سے نے اس بار کو، اس بوجھ کو قبول کر لیا کہ اللہ یہ اختیار ہمیں دے۔ آج بھی ہمیں اختیار لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے میں ایم پی اے بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں ایم ایل اے بن جاؤں، کوئی کہتا ہے جی میں چیئرمین بن جاؤں، اختیار لینے کا۔ اس دن بھی انسانوں نے کہا یا اللہ یہ اختیار ہمیں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر اسے صحیح استعمال کرو گے تو تمہیں جنتیں دوں گا، اپنا دیدار جنت میں دوں گا، اپنے محبوب کی شفاعت دوں گا، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ اگر اس اختیار کو صحیح استعمال نہیں کرو گے تو پھر سخت ترین عذاب دوں گا۔ وہ اختیار کیا ہے؟ وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں نیکی اور بدی کا اختیار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دیا۔ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خواب میں ہمارا بیان پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، دعا اچھی ہے نا، یعنی ان کا قصور تو نہیں، نیند آ گئی تو خیر توجہ فرمائے۔ تو بات کر رہے تھے جی، ابھی بس بات ختم ہونے والی ہے، توجہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ نیکی اور بدی کے اختیار دے دیا۔ اب اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بھیج دیا اس دنیا میں۔ ہم باری باری دنیا میں پیدا ہوئے نا، یہ دنیا، یہ آپ سفید رنگ کا ڈبہ دیکھ لیں، یہ آپ دیکھیں پیچھے والے کتنے لمبے جہاز ہیں۔ دنیا چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی، لیکن اس کو ہم نے بہت بڑا جہاز سمجھا ہوا ہے اور بڑی لمبی لمبی امیدیں۔ بوڑھا بندہ بھی کہتا ہے کہ ابھی میں پوتوں پر پوتوں کی شادیاں بھی دیکھوں، اتنی لمبی امیدیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ جسم کے 7 حصے، زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پیٹ، پاؤں، شرمگاہ وغیرہ، یہ 7 حصے، اور یہ ان کے اندر اللہ نے یہ وہ طاقت رکھ دی نیکی اور بدی کی۔ یہ گناہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی اس میں طاقت رکھ دی اور یہ دے کر دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا اگر ان کو صحیح استعمال کرو گے تو کس کس کو؟ یہ جسم کے جو حصے ہیں، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ اور پاؤں، اگر ان کو صحیح استعمال کرو گے تو فرمایا کہ پھر کیا دوں گا؟ انعام دوں گا، جنتیں دوں گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں باغات، جنتیں دوں گا جس کے نیچے نہر رواں دواں ہے، وہاں کھانے کے لیے پھل ہوں گے، موریں ہوں گی، اور کیا کیا اللہ نے نعمتیں وہاں رکھی۔ لیکن اس اختیار کو اگر صحیح استعمال نہ کیا تو پھر جیسا میں نے پہلے قرآن حکیم کی آیات بیان کی کہ سخت ترین پھر عذاب ہوگا۔ تو المختصر یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں جب اس اختیار کو اگر ہم نے صحیح استعمال کر لیا تو جب موت آئے گی تو یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قبر کا وہ حصہ جو جنت کا باغ بن جائے گا۔
اگر اختیار کو صحیح استعمال کیا تو مرنے کے بعد وہ قبر جس میں ہم نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال یا کتنے ہزاروں سال رہنا ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی. اگر صحیح استعمال نہ کیا تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. آپ دیکھیں پیارے آقا نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں آپ، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو اس کے پیارے محبوب کو راضی کر کے جائیں اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیں. اگر ناراض کر کے بیٹھ جائیں گے تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. اچھا، اس کے بعد پھر اسی طرح یہ قیامت کا دن ہے، یوم جزا جسے کہتے ہیں. پھر ہمیشہ کے یہاں فیصلے ہوں گے یا جنت یا جہنم. تو بہرحال اصل جو مدعا ہے اس کی طرف آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ جو 7 حصے ان کو ہم نے گناہوں سے بچانا کس طرح ہے، ایک ایک کر کے. سب سے پہلے زبان کو 2 رکعت توبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے کے بعد لوگوں سے معافی مانگنے جن کو ناراض کیا ہوا ہے، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، معافی مانگنے کے بعد سب سے پہلے 30 دن زبان کے حصے کو پاک کرنا ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح آنکھوں کو، اسی طرح کانوں کو 30 دن کا. بہرحال یہ آپ نے قبلہ قاری محمد زمان صاحب سے یہ آپ نے سیکھ بھی لینا ہے اور جس کو ضرورت ہو آپ نے لے بھی لینا ہے، کیونکہ ابھی لوگ تھکے ہوئے دن کے، نیند بھی آ رہی ہے لوگوں کو. تو اس لیے ابھی سے مختصر کر کے ذکر تھوڑی دیر کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جس کو چاہیے، جو چاہتا ہو کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، قبر میرے جنت کا باغ بن جائے، جو چاہتا ہو پھر وہ ان سے سیکھ لے اور بڑے آسانی سے وہ انشاءاللہ یہ کر سکتا ہے، سیکھ کر. لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کوئی ایسی لگتی ہے دل میں کہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ آپ سیکھ لیں انشاءاللہ، اس سے زندگی بدل جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ذکر کی طرف آتے ہیں. یہ ذکر، اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بندے کی گناہوں والی زندگی چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے نا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، وہ یہ نسخہ آزما کے دیکھے. یہ جو گناہوں کی مرض ہے نا، کینسر سے بھی بری مرض، کینسر سے زیادہ کیا ہوتا ہے بندے کی یہ زندگی چلی جاتی ہے، لیکن اگلی زندگی تو خراب ہی نہ ہوتی. گناہوں کا مرض کینسر کے مرض سے بھی برا ہے، جو اگلی زندگی، جو آنے والی ہمیشہ والی زندگی وہ خراب کر دیتا ہے. تو اس کے لیے یہ دوائی ہے. یہ دوائی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر جو 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر